الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جیسا کہ احباب کو معلوم ہے کہ اس سے قبل بحمد اللہ تعالی و بفضلہ و باحسانہ و بکرمہ ہم نے ان کتب کے متعلق بھی ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا جو احادیث کے باب میں آتی ہیں کہ حدیث کے باب میں کون سی کتب معتبر نہیں ہے، اگر آپ حدیث دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی توثیق کرنا ضروری ہوتی ہے، کسی نہ کسی امام سے اس کی صحت کا حکم منقول ہو، یا اگر آپ کے اندر خود اہلیت ہے تو آپ جو سند حدیث ہے اور متن جو حدیث ہے دونوں کا دراسہ کریں، کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے سند صحیح نہیں ہوتی لیکن متن صحیح ہوتا ہے کیونکہ کسی اور طریق سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ متن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا لیکن سند صحیح ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے یہ کلپ بھی ریکارڈ کروایا کہ کتب تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پہلے کن 7 کتب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، وہ بھی ہمارے پیج جو ہے ابن طفیل الازہری پہ موجود ہے اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی موجود ہے۔ آج ہم یہ ذکر کریں گے کہ کتب تفسیر کا مطالعہ کرنے سے پہلے وہ کون سی ایک کتاب ہے جس کا مطالعہ ضروری ہے، کیونکہ جس طرح کتب حدیث میں موضوع احادیث ہیں اور ضعیف جدا ہے یعنی سخت ضعیف احادیثیں ہیں، جس طرح کتب تاریخ میں واہیات ہیں اور موضوعات ہیں یعنی موضوع حدیثیں ہیں، اسی طرح کتب تفسیر میں کتب تاریخ سے بھی زیادہ موضوع حدیثیں بیان کی گئی ہیں، تقریباً اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے کتب تاریخ سے۔ جیسے مختصر الفوائد المکیہ جو علوی الثقاف نے لکھی، انہوں نے بھی اس میں ذکر کیا کہ کتب تفاسیر کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان میں موضوع اور کذاب راویوں کی جو روایات ہیں وہ موجود ہیں اور کتب بھری ہوئی ہیں۔ اس میں انہوں نے بعض کتب کا ذکر کیا جس میں تفسیر بیضاوی بھی ہے اور تفسیر زمخشری بھی ہے، خاص کر مناقب کے جو ابواب ہیں یا فضائل کے، وہ تفسیر زمخشری سے بیان کر رہے ہوتے ہیں ہمارے واعظ اور مقررین، جس میں موضوع اور واہیات احادیث موجود ہیں۔ ایک واعظ پہ صرف اتنا ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کتاب میں دیکھے اس کو بیان کر دے، نہیں، بیان کرنے سے پہلے یہ فرض ہے اس پہ کہ وہ جو بیان کر رہا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے، اس کی صحت کا معیار کیا ہے، وہ اس کی ضعف کا معیار کیا ہے، کیا وہ وضع اور کذاب راوی سے تو نہیں ہے قصہ۔ فرض اس لیے ہے کہ اگر وہ بغیر تحقیق کے بیان کرے گا، ہو سکتا ہے وہ ایسا قصہ بیان کر دے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹا منسوب ہو، یا قرآن اور شریعت کے اصول کے خلاف ہو، یا سوء ادب ہو لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا۔ اگر وہ تحقیق کرے گا، علماء کی آراء پڑے گا، تو اس کی توجہ اس طرف مرکوز ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن جوزی نے جو قصاص پہ کتاب لکھی اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ قصے بیان کرنا صرف اس شخص کا حق ہے جو عالم متقن ہو، یعنی اس کو تمام علوم میں مہارت حاصل ہو، کیونکہ جب تمام علوم میں مہارت حاصل ہوگی، اس میں علم جرح و تعدیل بھی ہے، تخریج احادیث بھی ہے اور حدیث کا علم بھی ہے، تخریج کا علم بھی ہے، تو وہ جان لے گا کہ یہ قصہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ تو اسی سلسلے میں کہ کتب تفسیر کا مطالعہ کرنے سے پہلے جس ایک کتاب کا مطالعہ ضروری ہے وہ کتاب لکھی گئی ہے شیخ عبد الحلیم محمود رحمہ اللہ، یہ شیخ الازہر الامام الاکبر گزرے ہیں، ان کی وصیت پہ اس کتاب کو لکھا گیا اور لکھنے والے ہیں محمد ابو شہبہ۔ یہ ازہر کے عالم ہیں، انہوں نے ازہر کے اندر اپنی تعلیم مکمل کی PhD تک، اور متخصص تھے اور ان کی اسپیشلائزیشن جو تھی وہ حدیث اور تفسیر میں تھی۔ 1914 میں مصر میں پیدا ہوئے
1946 میں انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کو مکمل کیا اور 1983 میں ان کا وصال ہوا. اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر. اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ مجھے شیخ الازہر نے وصیت کی ہے اور اس طرف توجہ دلائی ہے کہ کتب تفاسیر کا مطالعہ کرنے سے پہلے ایک کتاب ضروری ہونی چاہیے کہ جو ہر مطالعہ کرنے والے پہ لازم ہے کہ اس کا مطالعہ کرے تاکہ وہ موضوعات اور کذاب اور سخت داغ والے قصوں سے اور روایات سے بچ سکے. اس میں انہوں نے کیا کچھ بیان کیا ہم کچھ اجمالاً آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ اس کی فہرست ہے. پہلے انہوں نے اس میں وجہ تالیف کو بیان کیا, پھر اس کے بعد تفسیر کا معنی کیا ہے, تفسیر کی اقسام کیا ہے, کہ تفسیر کس طریقے سے ہوتی ہے, پھر اس کو بیان کیا. اس کے بعد آپ نے ان راویوں کا ذکر کیا, پہلے صحابہ کرام کا جن سے کثیر روایات مروی ہیں کتب تفسیر میں, پھر ان صحابہ کرام میں سے جنہوں نے روایات کیا یعنی جنہوں نے روایت کی ہیں احادیثیں یا قصے, ان میں سے کس کا طریق صحیح ہے اور کس کا طریق کذب پر مبنی ہے اور موضوع ہے اور کذاب ہے. اس طرح انہوں نے ذکر کرنے کے بعد پھر مختلف روایات کو جمع کیا, اسرائیلیات کو اور اسی طرح موضوعات کو جو کتب تفسیر میں ہے. اس سے قبل انہوں نے ان کتب کا بھی تعارف کروایا کہ جن میں موضوع اور کذاب راویوں کی جو احادیثیں ہیں یا قصے ہیں بھرے ہوئے ہیں, اور اس طرف بھی توجہ دلائی کہ ان مفسرین نے غیر ذمہ دارانہ کس طرح ہر آیت کی تفسیر میں ان قصوں کو بیان کیا اور ایک لفظ تک بھی اس کے رد میں نیچے نہیں بولا کہ یہ قصہ کیسا ہے. اور وہ ایسے قصے بھی ہیں جس میں یا تو قرآن کے خلاف ہے یا سوء ادب ہے انبیاء کرام کے ساتھ, یا پھر کیا ہے شریعت کے مسلمہ اصول کے بھی خلاف ہے. اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی, لیکن ہمارے لوگ جو ہیں جو بیان کرتے ہیں وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے. جیسے یہ جو ہیں قصے لائے یعنی کتب تفاسیر کا تعارف کروانے کے بعد جس میں انہوں نے جمع کیا ہے, جیسے قصص الانبیاء ہے, قصۃ آدم میں جو موضوع روایتیں جمع اسرائیلیات اور کذاب راویوں کی, پھر اس کے بعد جو ہے مختلف قصے لائے, پھر جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو جب آپ نے رویت کا مطالبہ کیا, اللہ کے حضور دعا کی ربی ارینی انظر الیک. اسی طرح سفینہ نوح کشتی نوح کے بارے میں قصہ یوسف ہے اور قصہ ذوالقرنین ہے, یاجوج ماجوج ہے, داؤد, سلیمان, ایوب, خلق شمس یعنی شمس اور قمر کی تخلیق کے بارے میں. اس طرح یہ جو مختلف قصے آئے ہیں قرآن میں اور تفاسیر میں ان کا بیان ہوا ہے, تو کس طرح یہ موضوعات سے اور کذاب راویوں سے بھری ہوئی کتب ہیں. اور ہم ہیں آنکھیں بند کر کے صرف لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے جو کتاب میں آیا اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے لیے اگر آج ڈر نہیں ہے تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر, خلوت میں بیٹھ کر قبر کی تاریکی کا تخیل کرنا, میدان حشر کا تصور کرنا ذہن میں کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں اس کے متعلق جب سوال ہوگا تو کیا جواب دیں گے آپ. حالانکہ کتب بھی لکھی گئی تھی ان کی تخریج پہ, ان کے حکم پہ. تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں, اور یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے, ہم اپنے ویڈیو کلپ کے ساتھ اس کا لنک بھی شیئر کر دیتے ہیں. الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفاسیر, دکتور محمد ابو شہبہ, یہ ازہری تھے جیسے ہم نے تعارف کروایا. تو ہر وہ طالب علم جو متخصص ہے یا جو واعظ ہے وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ ان کتب تفاسیر میں کس طرح کذب اور موضوع روایات اور سخت ضعیف روایات ہیں اور سوء ادب والی روایات ہیں ان کتب تفاسیر میں. تقدس اصول کے مقابلے میں کسی کا تقدس نہیں ہے. تقدس اس کی ذات تک ہے کہ ہم احترام کریں گے, لیکن اگر اس کے اقوال اصول کے خلاف ہیں تو اس میں تقدس نہیں ہے کہ آپ ہر بات کو مان لیں. اقوال میں تقدس اصول کے موافق ہوگا. ذاتیات میں تقدس صرف علم تک ہے کہ ہاں وہ عالم تھے, احترام کریں,
لیکن عالم کا احترام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اقوال کو تقدس کا مقام دے دیں. جو کچھ اس نے لکھا ہے، جو بیان کیا ہے، جو روایت کیا ہے، جو نقل کیا ہے، جو ذکر کیا، آپ اس کو بھی مان لیں. نہیں، تقدس فی الاقوال اور تقدس فی الذاتیات دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں صحیح ثابت شدہ قصے اور روایات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹی روایات سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ واللہ تعالی اعلم بالصواب.